میں ہوں آپ کا میزبان منظور چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پاک اردو نیوز. آج ہم موجود ہیں علی کیانی کے ساتھ، جو کہ عزیز بٹی ٹاؤن کے نائب صدر ہیں اور پی پی 153 کے جو ہیں تمام الیکشن کو مینیج کر رہے ہیں، ان کے ہیڈ ہیں اور بڑے ہی جشیلے کارکن ہیں. آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی علی بھائی، آپ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کی تیاری کیسی ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے الیکشن تو نہیں ہے، سلیکشن ہے. اور دوسری بات کہ ہم اپنے طور پہ محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے امیدوار کو ادھر سے اور جتوائیں گے، اور انشاءاللہ نون لیگ کا جو جنازہ ہے انشاءاللہ پی پی 153 سے لاہور سے اٹھے گا سب سے پہلا جنازہ انشاءاللہ. اچھا، آپ جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے، جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بلے کے نشان کے بغیر جو الیکشن لڑنا ہے گو تحریک انصاف کی حمایت تو حاصل ہے، لیکن ایک نشان نہیں ہے، ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا نشان ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سراسر انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ عوام کو شعور آ چکا تھا. جیسے کہ آپ نے پچھلے سال 17 مئی والا الیکشن دیکھا، انہوں نے دھاندلی تو پوری کی، لیکن ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ خان صاحب کے حق میں الیکشن آ گیا 20 سیٹوں کا. ٹھیک ہے، اس دفعہ انہوں نے یہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ہم سے بلے کا نشان واپس لے لیا، اور اب انہوں نے مطلب کہ ہمیں نشان علیحدہ علیحدہ دے کے اوپر سے ہلکا اس طرح بنا دیا کہ مطلب کہ امیدوار کو سمجھ ہی نہ آئے. لیکن پھر بھی ہم محنت کر رہے ہیں. لوگ اصل جو ووٹ ہے عمران خان کا ہے، ہمیں نشان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی کہتے ہیں امیدوار ہیں، اور میرا خیال ہے ملک میں یہ 75 سالہ طریقے پہلی دفعہ ہوگا کہ آزاد امیدوار اس سے تقریباً 2 دہائی اکثریت سے جیتیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے الیکشن کے سلسلے میں کیسے تیاری کی ہے، جب کہ عمران خان صاحب آپ کی جو تحریک کے بانی ہیں وہ خود اندر بند ہیں، جیل کے اندر ہیں، اور جو آپ کے اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہیں وہ اتنے ورکر کے ساتھ کوئی اٹیچ نہیں ہے، ورکر کے ساتھ ان کا میل جول نہیں ہے. بینگ ایڈوکیٹ تو بہت بڑے وکیل ہیں، لیکن تحریک انصاف کو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید ان کو بھی وہ بھی قائم مقام ہو سکتے ہیں، خان صاحب کی جگہ لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے کہ ایک ورکر کی جماعت ہے. دوسری بات ہے خان صاحب نے ہر گھر میں ایک لیڈر پیدا کر دیا. انہوں نے اپنی لوگوں کو بتایا کہ شعور دیا لوگوں کو، ہر گھر میں اب لیڈر ہے. مجھے پتا کہ میں نے الیکشن کس طرح لڑنا ہے. انشاءاللہ ہم ان چور لٹیروں ڈاکوؤں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور اگر ہم سے کوئی گنڈا گردی کرے گا اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. اور ہم تمیز والے اور بڑے اچھے ورکر ہیں عمران خان کے، اور ہم انشاءاللہ ہم نے جیسا کہ ہم لڑے بھی ہیں، مرے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کافی مطلب کہ ورکنگ کرتے رہے ہیں، اور ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح ہم نے الیکشن کو مینیج کرنا ہے اور کس طرح ہم نے جیتنا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایک شعور دے دیا، گھر گھر لیڈر پیدا ہو گیا. لیکن جو پہلے لیڈر تھے جیسے عثمان بزدار جیسے، جنہیں وسیم اکرم کہا جاتا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ اسد عمر جیسے لوگ کہاں ہیں؟ خٹک صاحب جیسے لوگ کہاں ہیں؟ کیا یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو امیدوار جیتیں گے کل یہ بھی اپنی ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے خان صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جو پارٹی ہے ورکر کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے، الیکٹیبلز پچھلی دفعہ ہمیں ضرورت تھی کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ حکومت بنانی تھی تو ہمیں ضرورت تھی ان کی، لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب عمران خان کا ذاتی ووٹ ہے ادھر. عمران خان ادھر مطلب کہ چھوٹے سے چھوٹے ورکر کو بھی کھڑا کرے گا، انشاءاللہ جیت جائے گا وہ. اور جیسے خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ 10% جیسے اسمبلی میں نیو چہرے تھے، اس دفعہ میرا خیال ہے کہ 60 سے 75% انشاءاللہ نئے چہرے ہوں گے اسمبلی میں. اور یہی خان صاحب کی جماعت کا مشہور بھی تھا کہ نوجوان آگے آئیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں اس دفعہ، اور خاص طور پر لاہور میں اس دفعہ کافی نوجوانوں کو ٹکٹ بھی ہے، نئے چہرے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، اور ان کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی بھی ہو، وہ پرویز کھٹک ہو، عثمان بزدار ہو، کوئی بھی ہو، ان کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. بلکہ یہ خان کی مخالفت کر کے اپنی سیاست خود دفن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا اس ملک میں حالات دیکھ لی. جوید ہاشمی کو دیکھا، عائشہ گل اللہ کو دیکھا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے اس کا نام کیا ہے، انہیں دیکھ لیں، پرویز کھٹک صاحب کو دیکھ لیں. عثمان بزدار کدھر ہیں آج؟
ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے خان کے بغیر، اور ان کی سیاست اصل میں شروع خان سے ہوئی تھی اور خان پہ ختم ہو چکی ہے۔ نہیں، لیکن کچھ بھی تھے جیسے کہ پرویز الہی صاحب، ان کو خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو پھر ایسے ڈاکوؤں کو ساتھ ملانا، پھر سیاست کرنا، اور پھر جو پنجاب اسمبلی میں ہوا یہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ میں نے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کل آیا یہی جو الیکٹ ہو کے جائیں گے، کیونکہ آزاد حیثیت سے جائیں گے، کیونکہ پارٹی نشان نہیں ہے، کل وہ بھی تو اپنی ہمدردیاں چینج کر سکتے۔ کوئی ایسی حکمت عملی بنائی ہے خان صاحب نے جو آپ کو ڈلیور کی ہو؟ اور دوسرا بالخصوص میں بات کروں گا آپ کے حلقے کی، جس آپ حلقے کو سپروائز کر رہے ہیں، اس میں آپ کی تیاری کیسی ہے؟ کیونکہ بہت سارے کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں، مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی کافی ایکٹیو نظر آتی ہے، تو یہ میں 2-3 سوال اکٹھے کر دیے ہیں، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، اصل میں پرویز الہی صاحب کا پہلے آپ نے سوال کیا، پرویز الہی صاحب دیکھیں وہ ایک سیاسی بیان تھا، خان صاحب نے کہا ڈاکو وغیرہ، لیکن آپ جس طرح انہیں پیچھے 9 ماہ سے سختیاں جھیل رہے ہیں نا پرویز الہی، ان کا حق بنتا ہے۔ پہلے ہم ان کے مخالف سے، اب ہم کہتے ہیں یار خان کے پیچھے وہ بندہ 75 سال کی عمر میں وہ جیل کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، وہ آئے، اس کا نا ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں نا اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا۔ مونس الہی صاحب، اصل میں مونس الہی نے اسے شعور دیا پرویز الہی کو کہ آپ سر مونس الہی نے شعور دیا یا کرپشن دی اس کو؟ جو لوٹ کی کرپشن جو انہوں نے کی ہے، وہ آج خود تو باہر موج مستی کر رہے ہیں، اور والد صاحب کو وہ یہاں پہ جیلوں میں پھنسا دیا، اور ایک دفعہ بھی آ کے دیکھیں جیسے خان صاحب کا حکم تھا کہ اپنے آپ کو سیو کریں، وہ اس کو مد نظر رکھتے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا، ٹھیک ہے۔ اگر مونس الہی بھی اندر ہوتا، پرویز الہی بھی اندر ہوتا، ہماری سیاست تو ختم کرنے چلے تھے یہ لوگ، لیکن اللہ کا کرم ہے ابھی بھی ہم قائم ہیں، اب ہر گھر میں عمران خان ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہم قائم ہیں، اور انشاءاللہ ہم الیکشن بڑے اچھے طریقے، جیسا خان صاحب نے کہا نا 8 فروری کو ہم انشاءاللہ ان کو اچھا جواب وہ دے رہے ہیں، سرپرائز دے رہے ہیں، وہ سب سے بڑا سرپرائز انشاءاللہ ان کو نظر آ جائے گا کہ خان کو مائنس کیسے کرنے چلے تھے۔ آپ حلقہ نمبر پی جو ہے 153 کو لیڈ کر رہے ہیں، جو یہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اویس انجم صاحب، میرا خیال ہے کہ ایک نیا چہرہ ہے، اور اس کا حلقے میں بھی اتنا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے میرے نالج کے مطابق۔ آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا، کس بہا پہ دیا گیا، کسی کی سفارش پہ دیا گیا یا ان کے ورک پہ دیا گیا؟ اصل میں بانی رہنماؤں میں آتے ہیں اویس انجم، وہ اس طرح کہ انہوں نے پہلے اوورسیز میں کام کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اس کے بعد 2013 میں انہوں نے غازی آباد والے حلقے سے جدھر ولید اقبال صاحب سے ادھر سے ٹکٹ اپلائی کیا، خان صاحب نے نہیں دیا، 18 میں پھر وہ علیم خان اور شیخ صدیق کے آگے، اس وجہ ان کا حلقہ رہ گیا، لیکن اس دفعہ خان صاحب نے اعتماد کیا ان پہ، نیا چہرہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کافی پرانا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہم جن کو دیکھتے ہیں جیسے شعیب صدیقی ہو گئے، میاں اسلام اقبال، یہ مطلب کہ چہرے وہ تھے جو نظر آنے والے تھے۔ اب اویس انجم صاحب تھے، ڈائی ہارڈ ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، کافی پرانی نظریاتی کارکن ہیں سب سے پہلے، اور دوسری بات کہ اب ہمیں وہ ڈر نہیں ہے کہ آزاد حیثیت سے جیت کے کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، ہم نے ان سے حلف لینے شروع کیے ہیں، کارکن ہر اپنے طور پہ ہر امیدوار سے حلف لے رہا ہے، عثمان قادری صاحب این اے کے امیدوار ہیں، ان سے ہم نے حلف لیا، اویس انجم سے حلف دیا، اور یہی مطلب کہ انشاءاللہ ہمارا کہ ہم انہیں جتوا کے اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق اسمبلی میں بھیج رہے ہیں۔ سر آپ بھی پی ٹی آئی ٹیم کا حصہ ہیں، خان صاحب کے ٹائیگر ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے متعلق بھی بتائیں گے کہ آپ نے تحریک انصاف کب سے جوائن کی، آپ نے کیا پارٹی کے لیے قربانیاں دیں، یا کس طریقے سے آپ پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ میں بائی برس میرا خیال ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے تب سے عمران خان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی زندگی میں دوسری کسی جماعت کا جھنڈا اٹھایا ہو۔ دوسری بات 2014 یا 15 میں اس کا نام کہ لاک ڈاؤن ہو، اس ٹائم ہم نے اسلام آباد میں مار کھائی، دھرنے میں مارے کھاتے رہے ہیں، اس کے بعد پھر جیسے جیسے خان صاحب کا حکم آتا تھا، پشاور ہو، راولپنڈی ہو، وہ اس کا نام کیا آزادی، وہ جو مارچ تھا وہ ہو، ہم کھاتے رہے ہمارے، حالانکہ زمان پارک میں جو پچھلے 18 سے 20 گھنٹے جب انہوں نے لگاتار آپریشن کیا، وہ لگاتار لڑے ہیں بغیر سوئے بغیر کھائے پیے، انشاءاللہ خان کے ہم سپاہی ہیں، خان کے ٹائیگر، خان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا دوسرا کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ ہم نے سیاست پہلے کی اور نہ اب کرنی ہے، ہمارا اصل مقصد عمران خان ہے، عمران خان کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جب تک زندگی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ آپ نے کہا ہم عمران خان کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تو آپ اپنی ملکی فورسز کے ساتھ، جس میں پنجاب پولیس یا ایجنسیز بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ ٹکر لے سکتے ہیں؟
خان صاحب کے کہنے پہ؟ دیکھیں میں پہلی بات ریاست کے ساتھ تو کوئی ٹکر لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ریاست ہے اور ریاست ہم لوگوں سے ہیں، پولیس والے یا یہ جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا، ہم میں سے ہی ہے نا، کوئی اس گلی میں رہتا ہے، کوئی دوسری گلی میں رہتا ہوگا، کوئی ہمارے ہمسائے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی خان کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے خان، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب مجھے آپ لوگ ماریں گے میرے خون کا آخری قطرہ بھی عمران خان کے آواز پہ لبیک کہے گا انشاءاللہ۔ مئی کے واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ وہ پلان کیا گیا تھا اور وہ پی ٹی آئی نے وہ پلان نہیں کیا، اور وہ پری پلان تھا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ جس طرح خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا، اس سے پہلے لوگوں کو دلواتے رہے، جوش جذبہ دلواتے رہے، گرفتار کیا، پھر آپ نے ساری فورسز روڈ سے غائب ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ پری پلان تھا۔ باقی اب اللہ بہتر کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 9 مئی کو اب بھول جانا چاہیے، اب آگے بھی چلے نا، 9 مئی کو اتنا بڑا گناہ نہیں ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ گناہ تو نہیں کیا، ریاست کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے، تو آپ اس کو فیور کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے؟ ہم نے جب کیا ہی نہیں ہے تو ہم تو مخالفت کریں گے نا، ہم نے کیا ہی نہیں، ہم شامل ہی نہیں ہے اس میں، ہم تو مخالفت کریں گے نہیں۔ آپ مخالفت نہیں کریں گے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس میں شامل ہی نہیں ہیں ہم تو مخالفت کریں گے اس کی، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا، ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں مخالف غلط بات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم لوگ ہیں، ہماری سیاست ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، اور ہمارے ملک کا جتنی بھی ملک کی ایجنسیز ہیں، فورسز ہیں، وہ ہماری فورسز ہیں، اور ہمارے لیے ہی وہ دن رات محنت کرتی ہیں، دن رات بارڈرز پہ اور ملک کے اندر جو ہے وہ سیکورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت ہی خوشی ہوئی، اور مزید اگر آپ ہمارے چینل پہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے پی ٹی آئی ورکرز، اپنے قائدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھنے والوں کو میرا سلام، اور دوسری بات کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اگر یہ ہم ہار گئے تو سمجھے کہ آگے ہم کمزور پڑ سکتے ہیں۔ آپ نکلے عمران خان کی خاطر، اس ملک کی خاطر نکلے، اور جو لوگ آپ سے سوال کریں گے نا کہ عمران خان نے کیا ہے، انہیں بتائیں کہ آپ کی جیب میں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ عمران خان نے دیا ہے۔ آج وہ جس یونیورسٹی 2 نمبر کیس میں اندر پڑا ہوا ہے، وہ یونیورسٹی اس نے بنائی ہے۔ اور اس طرح کے کئی کام ہیں جو خان صاحب نے کیے، لنگر خانے، پناہ گاہ، وہ اس کا نام کے گھر سکیم، اس طرح کافی کام ہے، لوگوں کو بتائیں۔ اصل میں معاشی ترقی بھی ہماری اس دوران خان صاحب کے دور میں بڑی اچھی تھی۔ اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا 1.5 سال میں ان لوگوں نے کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سارے کارکن نکلیں گے اور ورکنگ کریں گے، اللہ باقی بہتر کریں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال، اور میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق بھی آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ آپ بڑے سرگرم رکن ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی میں مختلف اختلافات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ خود ساختہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں، کچھ عمران خان صاحب کی جو زوجہ بھی ہیں، وہ بھی کہتی ہے کہ میرا ایک الگ گروپ ہے، کوئی شاہ محمود قریشی صاحب کا گروپ ہے، کوئی دوسرا تیسرا کوئی کھوسا گروپ ہے۔ اس کے متعلق جو اختلافات چل رہے ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ گروپنگ جو ہوتی ہے وہ گھروں میں بھی ہوتی ہے، نظریاتی خلاف ہر جگہ موجود ہے، ہر پارٹی میں ہے، لیکن ہماری وہ جو نظریاتی، اصل میں ہماری پارٹی توڑنے کی کوشش کی ہے، ہمارا جو اختلاف ہے وہ واضح دکھایا جاتا ہے۔ اب مریم گروپ اور ہے، شہباز گروپ اور ہے، نواز گروپ، وہ بھی بتائیں نا، ٹھیک ہے، ان کی بھی ہر جگہ دیکھیں، نظریے کا جو اختلاف ہے نا وہ بھائی میں بھی ہوتا ہے، بھائی بہن میں بھی ہوتا ہے، نظریے کے خلاف وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور گوگی صاحب، وہ گوگی کا آپ نے کہا کہ وہ کس کا آپ نے پوچھا ہے، گروپ کا کون سے گروپ کا؟ نہیں، میں نے گروپنگ کوئی خاص گروپ کا نہیں میں نے نومینیٹ کیا، میں نے تو ایک فار ایگزامپل دیا ہے کہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کا جو ملتان کی حد میں ہے ایک الگ گروپ ہے، کھوسا صاحب ہیں، اور جو خان صاحب کی محترمہ ہیں ان کی بھی کسی کو حمایت حاصل ہے۔ ہر بندہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ مختلف گروپوں میں بٹا ہوا ہے۔ میں نے کسی خاص لوگوں کو نہیں کیا، میں نے اختلافات کی بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے اختلافات ہیں
اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ آپس میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ نظریاتی اختلاف ہر جگہ، ہر پارٹی، ہر لوگوں، ہر میرا گھر میں موجود ہوتا ہے نظریاتی اختلاف. اور دوسری بات، اس سے ہماری پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اصل ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا اس ٹائم، ٹھیک ہے. اور ووٹر میں بھی عمران خان گروپ کو، میں کسی لطیف کوسا یا کسی گروپ کو نہیں جانتا، میں تو عمران خان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ لوگ علیم گروپ بھی بڑا مشہور ہے ادھر، علیم خان گیا، عمران خان کارکن موجود ہے نا ادھر، ٹھیک ہے. میرا خیال اس سے زیادہ کارکن ہو گئے علیم خان سے زیادہ. تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ہر پارٹی میں، ہر گھر میں تقریباً نظریاتی اختلاف رہتا ہے. آپ کا میرا بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ جی، آپ کی بہت مہربانی. اور بالخصوص انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی. ان کا کہنا تھا یہ ایجنسیاں، یہ فوج، یہ سب کچھ ہمارا ہے. اور ان کا نعرہ تھا مجھے جس سے میرے خون کو گرما دیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم سب اس کے بعد ہیں. اور رہی بات جہاں تک پارٹی کی، اور عمران خان میرا لیڈر ہے، میں عمران خان کا سپورٹر ہوں، ورکر ہوں. عمران خان کے ہر اشارے اور ہر حکم پہ ہماری جان بھی حاضر ہے. عمران کی خاطر آج میرے جسم، یہ میرے وجود میں جتنے بھی خون کے قطرے ہیں، بلکہ آخری قطرے تک نکلے گا تو اس میں آواز آئے گی عمران خان، عمران خان. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان منظور چودھری اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز.